بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، عزتیں عطا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگہ اقدس میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو توبہ اور استغفار کے حوالے سے ہے۔ توبہ کیا ہے؟ دراصل گناہوں بھری زندگی پر ندامت کا مخلصانہ اظہار ہے۔ توبہ گناہوں سے طبعاً نفرت ہو جانے کا نام ہے۔ توبہ بخشش عام کا وہ دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ توبہ گناہوں سے لت پت بندے کا رب العزت جل جلالہ کے حضور اخلاص کے ساتھ رجوع کرنا توبہ کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اس کا منتظر بھی رہتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، لیکن جو بندہ گناہوں پر تائب ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کو وہ بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اور اگر توبہ کے معنی دیکھیں تو توبہ کے معنی لغوی اعتبار سے اپنے گناہوں پر اعتراف کرنا، ندامت، رجوع، لوٹ آنا، باز آ جانا، روح گردانی کرنا گناہوں سے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور اسی طرح جو توبہ کرنے والا ہے اس کو تائب کہتے ہیں، اور جو توبہ قبول کرنے والا ہے اس کو تواب کہتے ہیں۔ اسی لیے یہ اللہ کی صفت کے اندر بھی شامل ہے۔ انسانی خمیر کے اندر جو بنیادی طور پر فطرتی طور پر انسان کے اندر نیکی بھی چھپی ہوئی ہے اور برائی بھی ہے۔ وہ نیکی بھی کرتا ہے اور اس سے برائی بھی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ اگر گناہ اس سے سرزد ہو جائیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ رکھی ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو معصوم کہے یا گناہوں سے پاک کہے، بلکہ یہ اس کی عاجزی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گنہگار تصور رکھے اور اللہ کے ہاں ہمیشہ ڈرتا رہے کہ کوئی بھی عمل کر رہا ہے وہ نہ جانے قبول ہے یا نہیں قبول ہے۔ اس اعتبار سے بھی اسے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر بھی توبہ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور توبہ کرنے کی تلقین ملتی ہے، اور اگر کوئی شخص مایوس ہو گیا، گناہ بہت زیادہ کر چکا ہے، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مایوسی سے بچنے کے لیے توبہ رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ توبہ کرنے والا توبہ کرے تاکہ میں اسے معاف کروں، کیونکہ اس کی صفت تواب ہے۔ اگر کوئی گنہگار ہی نہ رہے گا تو توبہ کرنے والا ہی نہ رہے گا تو پھر اس کی صفت کہاں جائے گی؟ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو انتہائی زیادہ محبوب جانتا ہے۔ قرآن پاک میں توبہ کے حوالے سے ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 کے اندر یوں فرمایا ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں احساس پیدا فرمایا اور ان پر اپنا فضل فرمایا اور ان کی توجہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف بطور استغفار ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ هو التواب الرحیم، بے شک میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنی پہچان خوب
توبہ قبول کرنے والے کے طور پر کرائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کریں گناہ کرنے کے بعد، یعنی ظاہر کریں کہ ہم نے یہ کر دیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی توبہ ضرور قبول کروں گا اور ان کے اوپر اپنا رحم دکھاؤں گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور اپنے آپ کو رجوع کر لیتا ہے، اپنے آپ کی رجوع کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے، اور پسند کرتا ہے جو مطہر رہتا ہے، پاکیزہ رہتا ہے۔ اسی طرح توبہ کے حوالے سے 135 نمبر آیت سورہ عمران کی اللہ فرماتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ لوگ جب وہ ایسا عمل کر لیں جو اچھا عمل نہیں تھا، یعنی برا عمل تھا، گناہ تھا، اور اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کثرت سے ذکر کریں، یعنی استغفار کریں اپنے گناہوں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی استغفار کو قبول کرے گا اور ان کے گناہوں کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا، اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان سے ہر قسم کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں 110 نمبر آیت کے اندر توبہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی برائی کام کر بیٹھے، اپنی جان کے اوپر ظلم کر بیٹھے، پھر وہ اللہ کے ہاں بخشش طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرما دے گا۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آیَةَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تمہیں سارے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ادنا مسلمان ہے یا بڑا مسلمان ہے، یعنی مومن ہے یا وہ گنہگار ہے، یہ نہیں کہ صرف گنہگار کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ توبہ کے اندر 3 چیزیں بیسک ہوتی ہیں، یا تو وہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، یا بندہ توبہ کرتا ہے اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے، یا پھر توبہ اس لیے ہوتی ہے کہ زندگی میں کچھ عمل ایسے ہو جاتے ہیں جو لا علمی میں ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ کی پکڑ میں ہوتے ہیں، تو توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث کے اندر بھی توبہ کے حوالے سے بڑی تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود استغفار کرتے ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فرماتے تھے کہ میں روز ڈیلی بیس پر 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک جگہ پہ 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں اور تمام رسولوں کے امام ہیں اور سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہ فرما رہے ہیں میں بذات خود بھی استغفار کرتا ہوں۔ اور سورہ نوح کے اندر اگر ہم پڑھیں تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کثرت سے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے رزق کے اندر فراوانیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے رزق کے حوالے سے، معاش کے حوالے سے، سب سے بیسٹ جو وظیفہ ہے جو قرآن کے اندر بھی موجود ہے وہ استغفار ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور استغفار کہتے رہنا، بلکہ زبان ہی ایسے چلنا شروع ہو جائے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کہتی رہے۔
حدیث ہمیں ملتی ہے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا پسند کرتا ہے۔ اس حوالے سے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احدکم کان علی راحلتہ بالارض فلاطن، ایک شخص ہے جو ایسی سرزمین پر ہے کہ جس کے دائیں بھی کچھ بھی نہیں ہے، بائیں بھی کچھ نہیں ہے، آگے بھی نہیں ہے، پیچھے بھی نہیں، یعنی ریگستان ہے جہاں پہ سفر کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، یعنی پانی اور زاد راہ لیے بغیر وہاں پہ آپ سفر کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایسی جگہ پہ آیا جو ریگستان ہے، یعنی کہ دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہے، اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بیٹھ جاتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے۔ پھر جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کی جو سواری ہوتی ہے اور جو زاد راہ ہوتا ہے، جو پانی ہوتا ہے، جو خوراک ہوتی ہے، وہ بھی موجود نہیں ہوتی، اور جانور بھی موجود نہیں ہوتا، یعنی جو سواری ہے، تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، یعنی کہ ریگستان ہے، دائیں بائیں اگر وہ پیدل بھی چلتا ہے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے، اور موت کا انتظار کرتے ہوئے دوبارہ بیٹھ جاتا ہے۔ دوبارہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، پھر دوبارہ آنکھ کھلتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی سواری بھی اس کے پاس ہے، اور اس کا زاد راہ اور پانی اور خوراک بھی موجود ہے۔ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا بتاؤ اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ان کی خوشی تو بہت ہوگی۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خوشی کے انداز کو بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ میرے آقا دو عالم فرماتے ہیں کہ اس نے یوں کہنا شروع کر دیا انتا عبدی وانا ربک، اللہ کو، یعنی کہ دوبارہ زندگی ملنے پر، سواری کے آ جانے پر، خوراک کے آ جانے پر، زاد راہ کے آ جانے پر، پانی کے مل جانے پر، یعنی دوبارہ لائف مل جانے پر وہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس کی عقل بھی ٹھکانے نہ رہی، اور اس نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، یعنی تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ الفاظ بولنا شروع ہو گئے، اس کو پتہ نہ لگا، اتنی زیادہ خوشی ہوئی دوبارہ زندگی ملنے پر۔ تو صحابہ کرام کو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہی نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم کئی گناہ ایسے ہم کر کے اس پر فخر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے فلاں کام کیا ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے۔ اپنے گناہوں کو چھپا کے رکھیں، اور گناہ ہو گئے ہیں تو اس پہ نادم ہوں۔ کل قیامت کا دن جو گنہگار ہوں گے وہ کتنا شرمندہ ہوں گے، اس کی انتہا نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہے وہ اللہ سے اس قدر ڈرتا ہے کہ وہ ایک چٹان پر مضبوطی سے باندھا ہوا ہے، اور اوپر سے بہت بڑا پتھر اس سے اوپر آ رہا ہے، جتنا خوف اس کو ہوتا ہے کہ یہ تو مجھے کچل دے گا، اس سے زیادہ بندے کو خوف ہونا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے غضب سے ڈرے۔ اور جو بندہ نہیں ڈرنے والا، یعنی جو منافق ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسے ہے کہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے لحاظ سے وہ گناہ ایسے نظر آتا ہے جیسے اس کے ماتھے پر مکھی بیٹھتی ہے، اس کو اڑا دیتا ہے، دوبارہ بیٹھتی ہے، دوبارہ اڑا دیتا ہے، یعنی کہ اس کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کو محبوب نہیں ہے، محبوب وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر چلتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من تاب قبل ان تطلع شمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بہت بڑا فضل فرمایا ہے کہ جب تک سورج جو ہے وہ مغرب سے نہیں نکل آتا تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہوا ہے، یعنی کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے کہ وہ توبہ کر سکیں۔
اتنا زیادہ ریلیف اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے، تو پھر بھی وہ گناہوں میں اپنے آپ کو ڈالتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں نہ آئے، تو انسان کی اپنی غلط فہمی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتی ہیں، کتاب الصلاۃ کے اندر ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے، جو پابندی کے ساتھ روز استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر غم کو دور کر دے گا، یعنی ہر غم سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ عنایت فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسا عطا فرمائے گا یہاں تک کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ میرے پاس کہاں سے رزق آ گیا، جب استغفار کرے۔ تو اس اعتبار سے جو حضرات پریشان ہوتے ہیں، اور آج ہماری معاشی حالات میں بہت زیادہ پریشانی ہے، اس کی وجہ سے گھر میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ جب توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ ہی پوری کائنات کا پالن ہار ہے، وہی رزق دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، چاہے بندہ جتنا مرضی کاریگر ہو، لیکن رزق صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں ایسا دیکھا ہے جو عاجز پسند ہوتے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس فنکاری نہیں ہوتی، اتنا فن نہیں ہوتا، ایجوکیشن نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رزق وسیع کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو جو استغفار کہتے رہتے ہیں۔ اور آج ہم اپنی کاریگریوں کے اوپر فخر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر ہمیں ہمیشہ طلبگاری کرنی چاہیے۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبی، جب بندہ گناہ کرتا ہے، انسان ظاہری بات ہے غلطی کا پتلا ہے، اس سے گناہ سرد ہو جاتے ہیں، جب وہ گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی توبہ کرنے کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے وہ جو دھبا لگا ہوا اس کو مٹا دیتا ہے، پہلے کی طرح کر دیتا ہے۔ اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ گناہ سے توبہ اور استغفار نہیں کرتا، تو وہ ڈوٹ جو ہے، وہ دھبا جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ دل سیاہ ہونے کی وجہ سے ایمان سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ ان الشیطان قال وعزتک یا ربی، ایک دن شیطان نے اللہ رب العزت جل جلالہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بھٹکاؤں گا، تجھ سے دور کر دوں گا، غافل کر دوں گا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے اسے، شیطان کو جواب اور آنسر یوں دیا کہ تو کیسے اسے گمراہ کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے اور پیچھے سے گمراہ کروں گا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر اسے جواب دیا، اگر کوئی شخص مجھ سے غافل ہو گیا ہے، گناہ کر بیٹھا ہے، وہ اگر توبہ کرے گا، جب توبہ کرتا جائے گا میں اسے معاف کرتا جاؤں گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے۔ بہت ساری دنیا ایسی موجود ہے جو توبہ نہیں کرتی، توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر توبہ کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جن لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ توبہ کیا ہے، استغفار کیا ہے، وہ اللہ کے قریب اور قربت حاصل کرنے کی لازماً کوشش کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، الذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذابہ اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے توبہ کرو، استغفار مجھ سے مانگو، میرے آگے جھکو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے
اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکو گے، توبہ نہیں کرو گے اپنی گناہوں کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی قوم لاؤں گا جو مجھ سے محبت کرے گی اور میرے آگے استغفار کہے گی، یعنی توبہ کرے گی۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوم لانے کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ اس وجہ سے فرمایا ہے کہ اگر ساری دنیا گنہگار ہو جائے، توبہ کرنے والی نہ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اگر سارے کے سارے بدکار ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند ان لوگوں کو کرتا ہے کہ گناہ ہوتے ہیں، انسان کے فطرت کے اندر موجود ہے، لیکن بہترین انسان ہے کہ جو غلطی کر لے اور اس کے اوپر سوری بھی کرے، یعنی کہ توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔